نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک شرمناک افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک مقامی یونیورسٹی میں ایک خاتون نے سرعام بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نکاح اور رشتے کے لیے سرعام لڑکے کا انتخاب کیا۔ اس پر سوشل میڈیا پر متعدد لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ شریعت کی روشنی میں اس حوالے سے چند بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی یا مرد اور عورت ان دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی نکاح ہوتا ہے۔ جب تک دو کی رضامندی نہ ہو، ایجاب اور قبول نہ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اصولی بات ہے، اس کی تفصیل آگے بتا رہا ہوں۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ از خود اقدام کرنا یہ جو ہے قابل ملامت فعل ہے، خصوصاً لڑکیوں کے حوالے سے، اور قرآن مجید اور احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کا از خود اس طرح اقدام کرنا درست عمل نہیں ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ خطاب اولیاء اور سرپرستوں کو ہے کہ اور جو تم میں بغیر نکاح کے ہوں اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، سب کے نکاح کرا دو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اولیاء اور سرپرستوں کو حکم ہے کہ ان کے زیر نگرانی جو افراد ہیں، اگر وہ بغیر نکاح کے ہوں، گھر بسا سکتے ہوں، تو ان کا نکاح کرا دیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا: فرض نماز کا جب وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو تو دفن کرنے سے تاخیر نہ کرنا، اور بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہمسر مل جائے کفو تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ تو اس حدیث میں بھی حکم حضرت علی کو اور اس کے واسطے سے امت کو دیا گیا کہ وہ بیوہ کا نکاح کرائے جب اس کا ہمسر مل جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کے دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اسے بچی کا رشتہ دے دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی اولیاء کو، باپ کو، ذمہ دار کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنی بچی کا نکاح کرائے۔ لہذا اس حوالے سے بلا واسطہ اقدام کرنا درست عمل نہیں ہے، بالخصوص لڑکیوں کے حوالے سے، کہ وہ از خود اپنا نکاح کا معاملہ طے کریں۔ یہ ایک قسم کی بے حیائی ہے اور اس سے فواحش کے راستے کھل جانے کا بھی خطرہ ہے۔
لہذا اسی وجہ سے بعض احادیث میں عورتوں کو از خود اپنا نکاح بغیر ولی کرنے سے بھی روکا گیا ہے. اس کی بھی تفصیل آگے بتا رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل تو پسندیدہ نہیں ہے، منع کیا گیا، لیکن اگر کسی خاتون نے یہ اقدام کر لیا کہ از خود اپنا نکاح کا انتظام کر لیا بغیر ولی اور سرپرست کی اجازت کے، اس کی رضامندی کے، تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عمل تو اس کا صحیح نہیں ہے، اس طرح اسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن جب کر دیا ہے تو نکاح صحیح ہوگا. خلاف سنت عمل کی وجہ سے وہ قابل ملامت ہوگی، بشرطے کہ یہ اقدام اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کیا ہو. مجبوری کیا ہو سکتی ہے یہ بھی پھر میں آگے بتا رہا ہوں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک کسی خاتون کا اس طرح از خود نکاح کے حوالے سے اقدام کرنا یہ درست نہیں ہے، ایسا نکاح باطل ہوگا. یہ تو ائمہ کی تحقیق ہے جو میں نے آپ کو بتا دی لڑکی کے از خود نکاح کرنے کے حوالے سے. اور اگر کوئی لڑکا یہ کام کرتا ہے کہ وہ خود اپنے نکاح کا اہتمام اور انتظام اولیاء اور سرپرستوں کی مرضی کے بغیر، ان کی رہنمائی اور مشورے کے بغیر کرتا ہے، تو اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ عمل قابل ملامت ہے، لیکن نکاح درست ہو جائے گا. سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ نکاح درست ہو جائے گا. جبکہ لڑکی کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا لیکن قابل ملامت، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک نکاح باطل ہوگا. اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نکاح میں باہمی رضامندی لازم ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے. طلاق میں تو عورت کو اختیار نہیں ہوتا ہے، مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن نکاح میں دونوں کو اختیار ہوتا ہے، رضامندی دونوں کی ضروری ہے. اب رضامندی کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے، یعنی اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ فلاں لڑکے یا فلاں مرد سے تمہارا نکاح ہم کرا رہے ہیں، اس کے سامنے ذکر ہو، اس کی اجازت ہو، اور اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، تو یہ اس کی اجازت ہے. جبکہ سیبہ یعنی ایسی خاتون جو مطلقہ یا بیوہ ہو، اس سے بصراحت اجازت لی جائے، یعنی اس کا صرف خاموش رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ زبان سے اظہار کرے کہ یہ رشتہ مجھے پسند ہے. یہ حکم کہ کنواری سے اجازت اور اس کی رضامندی خاموشی، جبکہ سیبہ سے بصراحت اجازت، یہ حکم متعدد احادیث میں آیا ہے. جیسے مثلا متفق علیہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشاورت نہ کی جائے، یعنی اس سے اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے
جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اور اس کی اجازت کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش رہنا اجازت ہے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی روایت ہے کہ سیبہ سے بھی اجازت اور کنواری سے بھی اجازت۔ پھر کنواری سے اجازت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی ہے، لہذا اجازت کا ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے۔ اگر کسی خاتون کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح اس کے سرپرست کہیں کر دے تو اس حوالے سے حکم کیا ہے؟ تو احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد نے اپنے بھتیجے کی خساست دور کرنے کے لیے میری شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس لڑکی پر چھوڑ دیا، یعنی اسے اختیار دے دیا کہ چاہے برقرار رکھے چاہے فسخ کر دے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے جو کیا میں اسے برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ خواتین کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں نقل ہے، حدیث نمبر 1336، جبکہ امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 3271۔ دوسری حدیث، حضرت خنسہ بنت خزام ایک سیبہ بیوہ یا مطلقہ خاتون، یہ سیبہ خاتون ہے، یعنی یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ اس خاتون کے باپ نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ اس خاتون نے اس شادی کو ناپسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، حدیث نمبر 3138۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح کرانا درست نہیں ہے۔ اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح نہیں ہے مگر ولی کی اجازت اور مشاورت سے۔ لہذا کوئی بھی لڑکی اپنا نکاح از خود اس کا اہتمام نہ کرے، بلکہ وہ اولیاء کی رضامندی کے ساتھ یہ عمل سر انجام دے، یعنی اولیاء کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ اس خاتون کا نکاح کرائے۔ اور اولیاء کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں بے جا ضد اور انا کو آڑے نہ آنے دے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گزر گئی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کے دین اخلاق عادات تمہیں پسند ہو تو اسے بچی کا رشتہ دے دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ لہٰذا اولیاء کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے جب مناسب رشتہ موجود ہو، بچی راضی ہو، تو پھر بلا وجہ اس رشتے کو ترک نہ کیا جائے، انکار نہ کیا جائے۔ تو یہ جانبین اس طرح ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کریں تو پھر کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اختلاف برقرار رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہی ہے کہ اس باب میں اس بچی کا ہی
رضامندی جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. اور اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ بچی یا عورت از خود اقدام نہ کرے بلکہ کسی سرپرست کے ذریعے ہی یہ رشتہ جو ہے وہ طے کرا لے. لیکن لاہور میں جو واقعہ ہوا یہ واقعہ بے حیائی کا ایک مظاہرہ تھا. یہ شریعت کے سری منافی عمل بھی تھا اور ہمارے تہذیب، کلچر، روایات، اقدار کے خلاف بھی عمل تھا. لہٰذا یہ قابل مذمت عمل تھا جو کیا گیا. اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ اول ماں باپ، اور اگر ماں باپ اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں تو دیگر جو اولیاء اور سرپرست ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے ذریعے جو ہے رشتے کا عمل مکمل کیا جائے. لیکن اس طرح کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ کسی بھی صورت میں درست عمل نہیں ہے. اس سے جو ہے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور دیگر جو ہے فساد اور بگاڑ رونما ہونے کا سبب بن سکتا ہے. لہذا اس سے اجتناب لازم اور ضروری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.